آج ہم ایک ایسے اللہ کے ولی کی درگاہ کی زیارت کریں گے جو 6 مہینے تک اللہ کی عبادت میں چلے پر بیٹھ جاتے تو وہ کچھ کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، بلکہ اپنے منہ پر، اپنی آنکھوں اور کانوں پر پٹیاں باندھ لیتے، اور جب وہ 6 مہینے کے بعد بغیر کھانا پانی کے اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اس ذکر سے واپس باہر آتے، اب وہ جس چیز پر بھی نگاہ ڈالتے وہ چیز آپ کے نور اور آپ کے جلال سے جل جایا کرتی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور اللہ کے ولی کے بارے میں ہم جانتے ہیں جن کی وصال کے بعد مہینوں تک ان کا جنازہ باہر ہی رکھا گیا تھا، اس کے باوجود ان کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا۔ کئی مہینوں کے بعد ان کے جسم کو دفن کیا گیا تھا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک درگاہ شریف کی ولاگ کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، ابھی میں موجود ہوں ملک ہندوستان کے ساؤتھ میں جو موجود ریاست ہے آندھرا پردیش، اور آندھرا پردیش کا ایک مشہور شہر نیلور شریف میں موجود ہوں، اور نیلور میں ایک بارگاہ میں موجود ہوں۔ یہ بارگاہ جو ہے نیلور کے ایک قدیم ترین بزرگ جو شہنشاہ نیلور بھی کہلاتے ہیں، قطب نیلور بھی کہلاتے ہیں، حضرت سیدنا محمد الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المعروف خواجہ پیر مالک رحمۃ اللہ علیہ، تو اس نام سے یہ مشہور ہیں۔ اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ جو دکن کے شہنشاہ دکن ہیں، گلبرگہ شریف میں جن کی بارگاہ ہے، تو یہ ان کے جو ہیں آل سے ہیں۔ تقریباً 13ویں 14ویں پیڑھی میں حضرت کا جو ہے نسب نامہ شامل ہوتا ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں درگاہ شریف کے صاحب، اور دونوں صاحبان موجود ہیں۔ ان کی سرپرستی میں یہاں پر حاضری ہوئی الحمدللہ، اور زیارتیں بھی ہوئیں۔ تو چلیے آپ کو میں بارگاہ کی زیارت کروا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ حضرت کے بارے میں چند ڈیٹیلز بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ہمارے نیلور کے کافی سارے سبسکرائبرز بھی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ تمام کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام کی حاضری قبول کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہاں کی حاضری نصیب فرمائیں۔ اور نیلور کی جو فیمس درگاہ بارہ شہید درگاہ ہے، وہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر ہے، یہ بس 2 کلومیٹر کے رینج پر یہ درگاہ شریف مل جاتی ہے۔ اگر نیلور میں آپ بارہ شہید درگاہ پہ آتے ہیں تو یہاں پر ضرور حاضری دیجیے، انشاءاللہ یہاں کا لوکیشن میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ دوستوں، آج جس دربار میں ہم حاضر ہیں، حضرت خواجہ پیر حسینی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہیں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے 14ویں پشت کے شہزادے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نواب حیدر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں حضرت خواجہ پیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد حضرت خواجہ سید شاہ ابو الحسن حسینی عرف بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ہیں کرناٹکا گلبرگہ شریف سے سفر کرتے ہوئے آندھرا پردیش کے شہر نیلور تشریف لائے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت خواجہ قبول اللہ ید اللہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر کے ملتا ہے۔ یہ حضرت خواجہ قبول اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور سجادہ نشین تھے۔ حضرت خواجہ پیر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے خواجہ نیلور بنا کر کے بھیجا تھا۔ سبحان اللہ۔ ان بزرگوں کے نیلور تشریف لانے کے چند ہی عرصے کے بعد حضرت خواجہ پیر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بڑے حضرت کا وصال ہو گیا۔ اب بڑے حضرت نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے وصال کے بعد مجھے گلبرگہ لے جانا اور میرے جد بندہ نواز کی احاطے ہی میں مجھے دفن کرنا۔ اب آپ کی یہ وصیت تھی اور آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال کے چند دن پہلے ہی حضرت خواجہ پیر حسینی چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے 6 ماہ کے چلے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یعنی ناظرین، یہ ایک ایسا چلہ ہوتا ہے جو اولیاء کرام کیا کرتے تھے۔ ایک عام انسان اس چلے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب حضرت خواجہ پیر حسینی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ میں بتاتا ہوں۔ آپ 6 مہینے کے لیے جو ہے ایک حجرے میں چلے جاتے اور اللہ کے ذکر میں مجاہدے کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ اب ایسا مجاہدہ فرماتے تھے کہ آپ اپنے زبان یعنی اپنے منہ پر، کان پر اور آنکھوں پر ایک موٹا کپڑے کا جو ہے پٹا باندھ لیتے تھے، اور بغیر کسی غذا کے، بغیر پانی کے 6 مہینے تک مسلسل آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ 6 مہینے کا چلہ ہوا کرتا تھا۔ اب پھر آپ جس کمرے میں بیٹھتے اس کمرے کو باہر سے قفل لگا لیا جاتا تھا۔ جیسے ہی آپ کا چلہ ختم ہوتا تو اللہ کی قدرت سے وہ قفل و تالا خود بخود کھل جاتا تھا۔ آپ کے گھر والے سمجھ جاتے کہ یہ جو ہے آپ کا چلہ ختم ہو چکا ہے، تو آپ کے کمرے کے باہر 6 پانی کے مٹکے رکھ دیے جاتے تھے۔ اب 6 مہینے تک مسلسل مجاہدہ کرنے کے بعد آپ کی آنکھوں کا نور ہی الگ ہوتا تھا، اس میں ایک جلال ہوتا تھا۔
اب آپ کمرے کے باہر آنے کے بعد جیسے ہی ان مٹکوں پر اپنی نظر ڈالتے تو وہ پانی کے بھرے ہوئے مٹکے پھٹ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب اس جلال کے عالم میں سوائے آپ کے فرزند کے کسی کو بھی آپ کے آگے آ کر کے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اب جیسے حضرت خواجہ پیر حسینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے 6 مہینے کی چلے میں گئے تو آپ کے والد کا وصال ہو گیا۔ اب آپ کے گھر والے آپ کو بتا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ چلے میں تھے، تو مجبوراً جو ہے آپ کے گھر والوں نے آپ کے والد بڑے حضرت کی لاش مبارک آپ کا جنازہ تیار کیا اور شہر نیلور کے وسط میں جو ہے بڑے حضرت کا جنازہ رکھ دیا گیا۔ اب لاش مبارک آپ کی ویسے کی ویسی موجود ہیں اور لوگ آتے آپ کے جنازے کی زیارت کرتے، پھول عطر پیش کرتے، آپ کا دیدار کرتے اور چلے جاتے۔ 6 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور 6 مہینے کے بعد بھی آپ کا جسم مبارک یعنی بڑے حضرت کا جسم مبارک اتنا تر و تازہ تھا کہ ابھی جیسے کہ ان کو غسل دے کر کے لیٹایا گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ صرف مہینے نہیں صدیاں بھی گزر جائیں، اولیاء کرام کے جسم مبارک کی تو بڑی بات ہے، ان کے کفن میں تک سلوٹیں پیدا نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اور بڑے حضرت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ آپ کا جسم مبارک بالکل صحیح سلامت تھا اور آپ کے فرزند حضرت خواجہ پیر حسینی رحمۃ اللہ علیہ چلے سے باہر آنے کے بعد آپ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آپ کے والد کا وصال ہو گیا ہے، تو آپ اپنے مریدین اور معتقدین کے ساتھ آپ کے جسم مبارک کو آپ کے جنازے کو لے کر کے گلبرگہ شریف پہنچتے ہیں اور گلبرگہ میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی دربار ہی میں آپ کی تدفین عمل میں آتی ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو میں آپ نے جو بھی کرامتیں اور ہسٹری سنی ہے، یہ تمام باتیں کتاب تذکرہ محمدی میں موجود ہیں۔ اس کتاب میں حضرت خواجہ بندہ نواز کی ہسٹری اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے آل اولاد کی تاریخ بھی اس میں موجود ہے۔ ناظرین، حضرت خواجہ محمد الحسینی المعروف خواجہ پیر حسینی چشتی بندہ نوازی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی ساری خدمات ہیں۔ آپ کی دست مبارک پر کئی غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا اور آپ نے کافی دین کی خدمات انجام دیے۔ آپ کی کئی کرامتیں بھی ظاہر ہوئیں۔ آج بھی آپ کی بارگاہ میں جو بھی لوگ سچے دل سے آتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک دعا ان کی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ یہاں پر درمیان میں جو لیفٹ سائڈ مزار آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ حضرت خواجہ پیر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے اور آپ کے بازو میں آپ کے اہلیہ محترمہ کی مزار شریف موجود ہے۔ ان کے علاوہ اس احاطے میں کئی مزارات آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ تمام مزارات جو ہیں حضرت خواجہ پیر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان والوں کے، آپ کے قبیلے، آپ کے کنبے کے، آپ کی اولادوں کے مزارات ہیں۔ تو دوستوں، جب بھی آپ نیلور تشریف لائیں تو اس بارگاہ میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں۔ یہاں کا لوکیشن میں نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، تو اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل وی لو اسلام کا بھی سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ بندہ نواز کے وسیلے سے آپ کے تمام نیک و جائز مرادیں پوری فرمائیں۔ السلام علیکم۔